قبول ہے اور یہ ظلم قبول نہیں ہے ہمیں۔ ان کی ویڈیوز میرے پاس پڑی ہوئی ہے، یہ بہت زیادہ کرتے ہیں ٹارچر، مثلا کہ دھمکیاں لگاتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، گروپوں میں ڈالتے ہیں، مافیا سمجھ لو یا کوئی وپاری سمجھ لو۔ تو لوگ جو خواجہ اسرا ہوتے نہیں ہیں، ہمارے معاشرے میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں یا فری میں بیٹھ کر ہمارے معاشرے کو بدنام کر کے حرام طریقے سے رزق کماتے ہیں تاکہ ہمیں محنت نہ کرنی پڑے، تو ان لوگوں نے ان کے نام کو اس طرح کے لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ آپ رات کو کہیں پہ بھی چلے جائیں آپ کو روڈوں پہ ملیں گے۔ مین نشانی ان کی یہی ہوتی ہے۔ جو خواجہ اسرا ہوتے ہیں یا تو وہ فنکشن کرتے ہیں، جو زیادہ ایج کے ہو جاتے ہیں یا فنکشن نہیں ملتے، وہ مجبور ہو کے مانگنے چلے جاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، وہ بھی دن کو مانگتے ہیں، رات کا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خواجہ اسرا جو اصل ہوتے ہیں تو رات کو جائیں گے، وہ اپنے گھروں پہ اپنے ڈیروں پہ ملیں گے، روڈوں پہ نظر نہیں آئیں گے۔ روڈوں پہ وہی نظر آئیں گے جو گے ہو گے یا مثلا کہ نقلی روپ اپنایا ہوتا ہے، برقعے پہن لیتے ہیں یا وگ لگا لیتے ہیں اور فحاشی پھیلاتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں روڈوں پہ۔ ناظرین، آپ نے ان کی باتیں سنی کہ اب تو خواجہ اسرا سیاست میں آ چکے ہیں، سرکاری عہدوں پہ آ چکے ہیں، پاکستان میں پولیس میں آ چکے ہیں اور ٹیچر بھی ہیں، تو ان کو ہمارے معاشرے میں ایک قانون بنانا چاہیے تاکہ ان کو وہ عزت ملے جو عام شہری کو ملتی ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے اور ان کو بھی ایک مقام ہے، کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز اس دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم برا کہہ سکیں۔ اچھا، لاسٹ پہ آپ آئی جی پنجاب سے کیا ریکویسٹ کرنا چاہیں گے، کوئی پیغام دینا چاہے تاکہ جو لوگ آپ کی سوسائٹی میں گند پھیلاتے ہیں یا آپ کے نام کو بدنام کرتے ہیں، ان کے لیے اگر کوئی میسیج دینا چاہیں؟ جی، آئی جی پنجاب سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہم آپ سے مل بھی چکے ہیں اور درخواست بھی دے چکے ہیں، اس میں بھی یہی لکھا ہوا تھا کہ جو لوگ ہماری کمیونٹی میں شامل ہو کے، کافی لوگ ہیں جو شادی شدہ اور بیوی بچوں والے ہیں اور ہماری کمیونٹی میں وہ شامل ہو کے ہمارے لوگوں کو بیچتے ہیں، جیسا کہ مجھے خود کو بیچا گیا ہے، تو وہ خود بیوی بچوں والے ہو کے لوگوں کے بچوں کو کیوں بیچتے ہیں، یہ چیز ہم بند کروانا چاہتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ہیں بیچنے والے، وہ شرعام بیچتے ہیں، اور ایک بات ہوتی ہے نا چھپ کے یا مثلاً کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا، وہ شرعام جہاں بھی جاتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں، گروپوں میں ڈال کافی زیادہ، مثلا کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ چیز ہم بند کروانا چاہتے تھے، وہ ابھی تک بند نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ جو روڈوں پہ کھڑے ہو کے غلط کام کرتے ہیں، یہ آئی جی پنجاب سے میری ریکویسٹ ہے ہر تھانے میں سختی کی جائے، جہاں جہاں بھی یہ کام بلکہ ہر اسٹاپ پہ آج کل ہو رہے ہیں، پنجاب میں بات کر رہی ہوں تو ہر اسٹاپ پہ ہو رہے ہیں، یہ چیز بند ہونی چاہیے۔ یہ ایک قانون کے علاوہ بھی یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ دیکھیں جی، ایک لڑکا اگر 10 لوگوں سے رات کو غلط کام کروا کے سوتا ہے، تو اگر وہ ایک دن بھی ان کے لیے رکا جائے تو 10 لوگوں کا گناہ جو بچ جائے گا، وہ بھی ثواب ان کو ملے گا۔ تو میری ریکویسٹ ہے، میں اپیل کرتی ہوں آئی جی پنجاب سے، مہربانی کریں، اور یہ چیز دونوں جو چیزیں میں کہہ رہی ہوں، ایک خرید و فروخت، روڈوں پہ غلط کام ہوتا ہے، یہ چیز دونوں بند ہونی چاہیے۔ آپ کی بہت مہربانی ہوگی، میں اسی وجہ سے آپ سے ملاقات کر چکی ہوں اور انشاءاللہ دوبارہ پھر میں کرنے والی ہوں، اور میری ریکویسٹ یہی ہے کہ یہ دونوں کام ختم ہونے چاہیے، قانون کے بھی خلاف ہیں، شریعت کے بھی خلاف ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جنہوں نے بات کی، جب انہوں نے بات کی بیچنے کی، تو آپ نے ان کے لہجے میں وہ درد محسوس کیا کہ جب کسی کو بیچا جاتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ نے بیچنے کی بات کی ہے، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بچوں کو بیچنا گناہ ہے اور ان کے خلاف باقاعدہ FIR ہوتی ہیں، ان کو اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ جب آپ کے مثلاً ایسے کیسز آتے ہیں کہ آپ نے کہا ہمیں بیچا جاتا ہے، تو آپ کی FIR وغیرہ نہیں ہوتی؟ جی دیکھیں، ہماری گرو ہیں، گرو سبھا گل اسلام آباد میں رہتی ہیں، تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے آزاد کروایا ہے، اور میں نے 193 لوگوں کو میں نے بھی آزاد کروایا ہے۔ تو یہ جو بکے ہوئے تھے، جن کو ان کے گرو سمجھ لو یا مافیا سمجھ لو یا کوئی وپاری سمجھ لو، آڑتی سمجھ لو، ان لوگوں نے ان کو بیچا ہوا تھا، کوئی 50 لاکھ میں، کوئی 30 لاکھ میں، کوئی 10 لاکھ میں، اس طرح بیچتے ہیں۔ تو یہ ہم نے آزاد کروائے ہیں، اور جو بیچنے والے ہیں یہ ہوتے ہیں دوسرے شہروں سے آتے ہیں، جیسا کہ ابھی یہ لاہور ہے، لاہور میں 1 2 نہیں، کوئی 150 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں آئے ہوئے ہیں دوسرے شہروں سے۔ وہ ادھر آ کے یہی بزنس کرتے ہیں، گھر سے کسی کے ابو ہوتے ہیں، کسی کے بنوئی ہوتے ہیں، کسی کے سالے ہوتے ہیں، کسی کے کیا ہوتا ہے، جب دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو وہ آنٹی بن جاتے ہیں اور وگے لگا لیتے ہیں اور لیڈیز کپڑے پہن کے ان کا کاروبار یہی ہوتا ہے کہ خرید و فروخت کرنا، لوگوں کے بچوں کو بیچنا، اور شرعام بیچ رہے ہیں، ان کی کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے، شرعام وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ وہ ابھی میرے پاس ان لوگوں کے مثلا فارم وغیرہ پڑے ہوئے ہیں جن لوگوں کو بیچا گیا، کافی زیادہ ہیں، تھوڑے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ادھر سے ان کو بیچتے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں، تو جو بیچنے والے ہوتے ہیں وہ ہمارے خلاف جلوس نکالتے ہیں، روڈ بلاک کر دیتے ہیں، اور تھانوں میں جا کے وہ شور ڈالتے ہیں، جی ہم ان سے پیسے لینے تھے اور قرضہ لیا ہوا، تو یہ سب جھوٹ فراڈ جو ہے، یہ چیز بند ہونی چاہیے۔
اور جو لوگ رات کو آئی جی پنجاب سے میں گزارش کر رہی ہوں، جو روڈوں پہ رات کو ساری رات فحاشی کرتے ہیں اور زنا کرتے ہیں، ایڈز کی بیماری پھیلاتے ہیں، اور دن کو ان کا کاروبار یہی ہوتا ہے لوگوں کے بچوں کو بیچنا، حالانکہ وہ خود بچوں والے ہوتے ہیں، اور اپنے شہر اگر وہ خواجہ سرا ہیں تو اپنے شہروں میں وہ کیوں نہیں رہتے، دوسرے شہروں میں کیوں آ جاتے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے، ان کی ویڈیوز میرے پاس پڑی ہوئی ہے، انہوں نے میرے خلاف جلوس نکالا تھا، اور اس ویڈیوز میں کہہ رہے ہیں کہ آئی جی پنجاب ہمارے ساتھ ہے، اور پنجاب پولیس ہمارے ساتھ ہے، اور میڈیا بھی ہمارے ساتھ ہے، ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہم جو مرضی کریں۔ یہ ہمارا کہتے تھے کہ یہ لوگ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ آخر ان کی بات بہت حد تک ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک انسان ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، اور ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح بیچا نہیں جا سکتا، نہ ان کی کوئی بولی ہوتی ہے، کیونکہ یہ انسان ہے اور انسان آزاد ہے۔ پاکستان میں جمہوریت ہے، اور جمہوریت میں ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ جی سکے۔ اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ 193 لوگوں کو آپ نے آزاد کروایا ہے، یہ آپ نے خود سے جو پیسے آپ کی جمع پونجی آپ کماتی ہیں وہاں سے لگا کے آزاد کروایا؟ جی دیکھیں، آزاد ہم تو کرواتے ہیں، مثلا کہ جو بیچتے ہیں وہ ایک بولی لگاتے ہیں اور ویڈیوز بنا کے گروپوں میں ڈالتے ہیں کہ فلاں چیلے کو فلاں نام سے ہم نے اتنے میں بیچا ہے، جو اس کو بلائے گا، جو اس کو ملے گا تو یہ اس کا ہو جائے گا، اس سے ہم پیسے وصول کریں گے۔ ایک گروہ کی شکل میں ان کے پاس جاتے ہیں، بوجھ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پیسے جب تک وہ نہیں دے، چاہے وہ مکان بیچیں، جو مرضی کریں، ان کو پیسے انہوں نے دینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ایک NGO بنائی ہے، ادارہ بنایا ہوا ہے آزاد دڑ۔ آزاد دڑے کا مطلب ہے جو بکے ہوتے ہیں ہم ان کو آزاد کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، قانونی کارروائی پہ۔ 2018 میں قانون پاس ہوا ہے کہ یہ خرید و فروخت انسان کی نہیں کر سکتا، وہ میرے پاس ابھی بھی کاغذ پڑے ہوئے ہیں، یہ حکومت نے بل پاس کیا، ہم نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، ہم وہی کاغذ لے کے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو دیکھو، میں ہوں، اگر میں گھر سے آتی ہوں تو میرے گھر والوں کو یہی پتہ ہے کہ گھر میں اس کے شوق پورے نہیں ہوتے تھے، ڈانس کرنا، مثلاً کہ آزاد زندگی گزارنی گھر میں تو اس طرح نہیں کر سکتے، تو ہم اپنے ڈیروں پہ یا اپنے گروؤں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ دن بدن ہمارے بچے آگے بک رہے ہیں، فروخت ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو پیدا کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، وہ اگر یہ کام نہیں کر سکتے، یہ لوگ کون ہوتے ہیں جو بغیر جان پہچان والے کہاں سے یہ جنگلوں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں اور یہ خرید و فروخت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اچھا، جیسا آپ نے بتایا کہ جو لوگ خواجہ افراؤں کو بیچتے ہیں، یہ خود خواجہ افراء نہیں ہوتے، بلکہ یہ لوگ ہوتے ہیں، آنٹیاں بن جاتی ہیں، طرف سے کبھی آپ کو تھریٹ آئے ہوں اور آپ کو جان کا خطرہ مثلاً اس طرح سے، کیونکہ یہ مافیا جب کسی کے پیچھے پڑتا ہے تو جان نہیں چھوڑتا۔ یہ بہت زیادہ کرتے ہیں ٹارچر، مثلاً کہ دھمکیاں لگاتے ہیں اور ہم آپ کو مروا دیں گے، اور آپ یہ آواز کیوں اٹھا رہی ہیں، اور کافی زیادہ ٹارچر کرتے ہیں، بہت زیادہ۔ تو ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ دیکھیں، ہم اچھا کام کر رہے ہیں اور ایک اچھے راستے پہ چلے ہوئے ہیں، اگر مار بھی جائیں تو ہمیں موت قبول ہے، اور یہ ظلم قبول نہیں ہے۔ بہت خوبصورت بات کی کہ اگر کسی کی زندگی بچاتے ہوئے ہمیں موت آ جائے تو یہ شہادت کی موت ہوگا، اور ایک یہ خواجہ افراء ہونے کے ناطے کتنے اچھے خیالات رکھتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے، جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں ان کے لیے، اور ہمارے ملک میں جو ایڈز کی بیماری بڑھ رہی ہے، یہ فحاشی بڑھ رہی ہے، اس کو یہ روکنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے یہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم بھی آپ سے ریکویسٹ کریں گے، خدا را اگر آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، شاید آپ کے شیئر کرنے سے مریم نواز تک ویڈیو جاتی ہیں، وہ اپنی ہم شکل سے ملتی ہیں، اور شاید ان کا سیاست میں آ کے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے جو ان کے دوست ہیں، بھائی کہہ لیں، خواجہ افراء، ان کے لیے اچھا یہ کام کر سکے، اور ہمارے معاشرے میں جو فحاشی ہے نا، یہ شاید اسے کنٹرول کر سکے۔ جو آپ نے ان کے خیالات سنے، آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔